اذان، آپ کو معلوم ہے اذان کی برکتیں کتنی ہیں؟ لیکن اب جدید دنیا کے لوگوں کو ہماری اذانیں بھی تو کھٹکتی ہیں۔ اذانیں بھی تو کھٹکتی ہیں۔ اب بس بات سے بات نکلتی چلی آ رہی، آج طبیعت میری مزمحل ہے تو جو بے اختیار باتیں آ رہی ہیں وہ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مفید باتیں آپ تک منتقل ہو رہی ہیں۔ کہیں میں نے عرض کیا تھا اور پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چونکہ بات اس مرحلے تک آ گئی، یہ تنہا اذان جو ہے نا، یہ فصول اذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ جو فصول اذان ہے، اس میں سے ہر جملے کو ایک فصل کہتے ہیں۔ اگر ان فصول اذان کی صحیح شرح لکھ دی جائے تو پورے اسلام کی انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتی ہے۔ جو مفصل اسلام ہے نا، اصول سے لے کر فروع تک، فلسفے سے لے کر اخلاقی جزئیات تک، یہ سب سمٹ کے آ گیا ہے ان فصول اذان میں۔ اور علمی گہرائی کے علاوہ، یہ میری بہت پرانی مفصل تقریر ہے، ہندوستان میں کہیں کی تھی، علمی جامعیت کے علاوہ، مضامین کی جامعیت کے علاوہ، مطالب کی جامعیت کے علاوہ، اذان میں جو تاثیر ہے تکوینی، ذہنوں کو بدل دینے کی قوت، دلوں کو بدل دینے کی قوت، نحوستوں کو دور کرنے کی قوت، برکتوں کو جلب کرنے کی قوت، یہ اذان میں یہ قوتیں ہیں، اذان میں یہ قوتیں ہیں۔ عموماً اذان مستحب ہے، لیکن تاکید بہت ہے کہ اذان دینی چاہیے۔ فرادہ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اذان بھی کہنی چاہیے، اقامت بھی کہنی چاہیے، اور دیکھیے اس کی برکت کیا ہے۔ ایک برکت ذکر کر دوں، معصوم نے بتایا کہ اگر انسان اذان اور اقامت دونوں کہے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو فرشتوں کی 2 صفیں، وہ بھی اتنی طویل کہ ان کے دونوں کناروں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اتنی طویل 2 صفیں اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ 2 طویل صفیں فرشتوں کی نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز کیوں نہ قبول ہوگی؟ یہ جو شریعت کے مستحبات ہیں، ان کو بھی حتی المقدور، حتی الوسع، حتی الامکان چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جو مستحبات ہیں، واجبات میں تاثیریں تو اور بھی قیامت کی ہیں، یہ تو مستحبات ہیں، واجبات میں تو اور بھی قیامت کی تاثیریں ہیں۔ تو بہرحال یہ اذان میں بھی میں نے عرض کیا کہ پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ بات بہت پھیلتی اور بکھرتی نہ چلی جائے تو میں پھر سمیٹ لوں کہ ہماری اذانیں بری لگتی ہیں، ہمارا لباس برا لگتا ہے، ہماری ہر چیز بری لگتی ہے، ہماری تہذیبی قدریں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں، اور آپ اپنی برائیوں کو اچھائیاں کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے صحافیوں کا فرض ہے، یہ ہمارے دانشوروں پر فرض ہے، یہ ہمارے لکھنے والے ادیبوں شاعروں پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر کسی بھی اعتبار سے کسی باطل قوت سے مرعوب نہ ہوں، اپنی تہذیبی اور ثقافتی میراث کی حفاظت کریں اور خودداری کا ثبوت دیں۔ حقیقی دانشوری کا تقاضا سچی دل سوزی ہوتی ہے، اس دل سوزی کا حق ادا کریں۔
ایسا نہ کریں کہ اپنی نسلوں کو ایسے پالنے والوں کے سپرد کر دیں کہ جو نسلوں کو برباد کر دیں۔ تعلیم گاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تربیت گاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دیکھیے یعنی اگر واقعاً ہر فرد اپنے ماتحت اور اپنے ارد گرد جتنے رشتے ہیں اس کا حق ادا کرتا رہے فرض سمجھ کر، تو کہیں کوئی ایک فرد ایسا نہ ملے گا جو کہے کہ ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا، اور نتیجے میں پھر ٹکراؤ یا رنجش یا دشمنی کا موقع ہو اور پھر احتجاج کرنے کی نوبت آئے۔ ضرورت ہی نہیں آئے گی، ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے گا اور بسہولت ملتا رہے گا۔ جیسے خدا عطا کرتا رہتا ہے بے طلب، ایسے ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے حقوق ادا کرتے رہیں بغیر احتجاج کے۔ یہ تربیت اسلامی، یہ ہے تربیت اسلامی کہ حق ادا کرتے رہیں۔